بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 70 قصہ کوفہ کے گورنر کی برطرفی۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر ایک نیک فطرت بزرگ صحابی رسول اللہ تھے۔ وہ کوفہ والوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کی قدر و منزلت اور عزت افزائی پر خاموش تھے۔ آپ سلجھو اور حلیم الطبع بزرگ تھے، اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ جب دمشق میں یہ خبریں پہنچی تو یزید کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوری طور پر اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر کو برطرف کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دو یا کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد جو کہ بصرہ میں موجود تھا اپنے 70 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بصرہ سے روانہ ہونے کے بعد اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو بصرہ سے کوفہ کو جاتا تھا، وہ راستہ اختیار کر لیا جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کو جاتا تھا۔ اس فیصلہ کے پیچھے اس کی گہری منصوبہ بندی اور شیطانیت کا کار فرما تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے اور کوفہ والے شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ رک کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا اور اچھی طرح انسان کی پہچان نہ ہو سکتی تھی تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتبار ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔ کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے نعرے بلند کیے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے مگر اس نے اس وقت لوگوں کو مخاطب نہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کئی لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد چونکہ حالات پر قابو پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کو معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے نہایت زبردست تقریر کی۔ امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف اور مباداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں۔ میں یہ حکم جا لاؤں گا۔ دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے احکام سے سرتابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، اس لیے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لیے بلایا۔ اگلا قصہ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔
ابن زیاد کے گورنر بننے اور کوفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ پر شک گزرا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی بن عروہ کے گھر ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کسی دائی کی خدمت میں 3000 دینار جو میری ملکیت ہے پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آ گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے انہیں وہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کرا دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر پہنچی تو وہ ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے قبائلوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی دغاداری دیکھی تو پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پانی کا طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی۔ میرا بیٹا بھی جاسوس ہے اور آپ فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں چھپ جائیں۔